نہیں ہوتی، حق کے مقابلے میں باطل ہوتا ہی نہ، باطل کے مقابلے میں حق ہوتا ہی نہ، تو پھر اللہ کو جنت کے مقابلے میں جہنم پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت کے مقابلے میں جہنم کا پیدا کرنا اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ یہ لڑائی چلے گی قیامت۔ لیکن حق کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ اس نے ہمیشہ بلندی رہے، اس کے فطرت میں غلبہ ہے، بلندی ہے، ہار نہیں، جیت ہے، جیت۔ ہاں، بس یہ فرق ہوتا ہے کہ کبھی کبھی مسلمان وقتی طور پر ہار جاتے ہیں، مغلوب ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی مغلوبیت میں بھی اسلام کی جیت ہی ہوتی ہے اور غلبہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ مسلمان بھی آزمائش میں ہوتے ہیں۔ اس بات کی دلیل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام اخلاق سے بھی پھیلا ہے، کافر ہے، لڑائی ہو رہی ہے، کافر نے مسلمان کے مقابلہ کیا، مقابلہ کرتے کرتے ذاتی بات آئی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار ہاتھ میں، دشمن کو نیچے پچھاڑ دیا، نیچا لٹا دیا، اوپر خود اپنے دونوں گھٹنوں کے ساتھ دبا کے بیٹھے ہوئے۔ دشمن کو بھی اب پتہ چل چکا ہے کہ میری زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ اس دشمن نے نیچے پڑے پڑے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر تھوک پھینک۔ اب یہاں دو چیزیں آ گئی، ایک تھا اسلام کا مسئلہ اور ایک تھا ذاتی مسئلہ۔ جب تک اسلام کی بات چل رہی تھی، اللہ کے کلمے کے لیے یہ صحابی رسول لڑ رہے تھے، تو قتل تک بات پہنچ چکی تھی، لیکن جب تھوڑا سا ذاتی مسئلہ آ گیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا اسے۔ وہ بدبخت بڑا حیران ہوا کہ کیا ہوا، آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ دشمن یوں مٹھی میں بند ہو جائے اور پھر اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، کہنے لگے بھائی پہلے میں آپ سے لڑ رہا تھا اسلام کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، احیاء کلمت اللہ کی خاطر لڑ رہا تھا، لیکن آپ نے میرے چہرے پر تھوک پھینکے، میری ذاتی مسئلہ آ گیا، اس لیے میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ اور بدبخت تھوڑا سا پیچھے مڑا، آگے چلتا پھر پیچھے مڑتا، آگے چلتا پھر پیچھے مڑتا، آخرکار حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کہتے ہیں جلدی کرے، میں آپ سے اخلاق متاثر کر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، اخلاقیات سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھے۔ اسلام بڑا پھلا ہے، پھولا ہے، بڑا ہے، ترقی کی ہے، اخلاقیات سے ترقی کی ہے، لیکن یاد رکھیں جہاں اخلاق سے اسلام نے ترقی کی ہے، اس سے کہیں زیادہ تلوار کے ذریعے سے بھی اسلام نے ترقی کی۔ اللہ کے راستے میں جہاد، اللہ کے راستے میں لڑائی لڑنا، یہ صرف اور صرف سنت رسول نہیں ہے، یہ فرض ہے، فرض۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟ نماز پڑھنا فرض ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو پوچھ ہوگی۔ چلو آخرت کا مسئلہ آخرت میں چھوڑ دیتے ہیں، اگر نماز نہ پڑھی ہے تو جسم میں تازگی نہیں آتی، چہرے پر رونق نہیں آتی،
رزق میں برکت نہیں ہوتی، انسان کی طبیعت بجھی بجھی سی رہتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کام ادھورا رہ گیا، ایک نماز چھوڑ دے دوسری چھوڑ دے 5 اکٹھی نمازیں چھوڑ دے، ایسے لگتا ہے جیسے ہماری روح جو ہے وہ بے جان ہو چکی ہے، کھانا اچھا نہیں لگتا، جسم میں کب کبھی سی رہتی، پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہوگی، غلطی کیا ہونی، انسان کی روح کی غذا جو سب سے بڑا اللہ کا حکم نماز ہے وہ اپنے چھوڑ دے، نماز یہ روح کی غذا ہے، بہت بڑا فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ چھوڑ دے تو اللہ پکڑتا ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکات فرض ہے، دوستو سارے مولویوں کا بھی مسئلہ ہے کہ نماز بیان ہو رہی ہے، روزہ بیان ہو رہا ہے، حج کو بیان کیا جا رہا ہے، زکات کو بیان کیا جا رہا ہے، جہاں بات آتی ہے جہاد کی، اللہ کے راستے میں تلوار لے کر نکلنے کی، ہماری زبانیں بھی ڈوبی ہو جاتی ہیں، ہمارے اوپر بھی خوف اور لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اگر جہاد پر بات کرنا دہشت گردی ہے تو قرآن کی سینکڑوں آیات کو نکالنا پڑے گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے میرے نبی، اے میرے پیارے محبوب، اے آمنہ کے لال، اے امام الانبیاء کی پروردگار، کیا ڈر کیا حکم، اللہ فرماتے ہیں حرض المؤمنین، امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ مومنین کو جہاد کے لیے تیار کریں، ابھاریے ان کو، یہ عربی کا لفظ ہے، بڑی طاقت ہے اس میں، حرض المؤمنین علی القتال، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے ان مومنین کو ابھاریے، ان کو ترغیب دیں۔ ایک اور دوسری جگہ عجیب اللہ کا فرمان ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، جہاں لفظ محبت اللہ نے ذکر فرمایا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ، میں اور آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے حسن کو دیکھ کر کریں گے، کسی سے محبت کی جاتی ہے اس کے ذہانت کو دیکھ کر کی جاتی ہے، کسی سے محبت کی جاتی ہے اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر کی جاتی ہے، کسی سے محبت کی جاتی ہے اس کے بینک دولت پیسے کو دیکھ کر کی جاتی ہے، کسی سے محبت کی جاتی ہے اس کی ذہانت اور فطانت کو دیکھ کر کی جاتی ہے، کسی سے محبت کی جاتی ہے اس سے قربت کی بنا پر کی جاتی ہے، کسی سے محبت کی جاتی ہے اس کے قریبی دوست ہونے کی وجہ سے کی جاتی ہے، کسی سے محبت کی جاتی ہے اس کا احسان کرنے کی وجہ سے کی جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں حسن و جمال کو نہیں دیکھتا، میں کمال کو نہیں دیکھتا، میں احسان کو نہیں دیکھتا، میں دولت کو نہیں دیکھتا، میں پیسے کو نہیں دیکھتا، میں ڈالر کو نہیں دیکھتا، میں دنیا کو نہیں دیکھتا، میں دنیا کی حرکت اور برکت کو نہیں دیکھتا، کیا کرتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ، میں محبت کرتا ہوں تو اسلحہ باندھ کر اللہ کے راستے میں جہاد اور لڑنے والے بندے سے محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یحب الذین، اللہ خود محبت کرتا ہے، اس سے دیکھا جائے اگر عقل کو تھوڑا سا استعمال کریں تو عقل کہتی ہے پاگل آدمی لڑائی کس چیز کی، کیوں لڑ رہے ہیں، کلاشن کوف اٹھائیے گی، تلوار اٹھائیے گی، نیزہ اٹھایا ہوا، سواری پر بیٹھے، اپنے آپ کو کیوں موت کے دہانے اور منہ میں دیا ہوا ہے، شریعت کہتی ہے اس کو پاگل مت کہو، اس کو جھلا اور بے وقوف مت کہو، ان اللہ یحب الذین، اور ایک اور بات بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 قسم کی صفیں ایسی ہیں کہ جب وہ اللہ صفیں دیکھتا ہے تو اللہ عرش کے فرشتوں پر فخر محسوس کرتا ہے، سبحان اللہ، 2 صفیں، ایک جب مسجد میں مسلمان نماز کے لیے صف سیدھی کرتے ہیں اللہ کی قسم اللہ عرش پر خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور عرش ملائے اعلیٰ، عرش کو اٹھانے والے حملۃ العرش جو فرشتے ہیں ملائکہ ہیں، اللہ پاک مخاطب کر کے کہتے ہیں آپ کے اندر کھانے
کھانے پینے کی ہرس نہیں, بیوی بچوں کی تما نہیں, قیام قعود رکوع سجود کر رہے ہیں. آپ کا کام ہی یہی ہے میری تسبیح اور تقدیس کو بیان کرنا, آپ کا کمال نہیں. وہ دیکھو یہ ساری دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر قطع تعلقی کر کے میرے بندے میرے گھر کے اندر صف سیدھی کر کے میرا نام بلند کر رہے ہیں. میں اللہ ان سے خوش ہوں. سبحان اللہ. ایک وہ سب جو نماز کے لیے سیدھی کی جاتی ہے, اللہ کی قسم اللہ خوش ہوتے ہیں. اور ایک وہ سب اللہ کے راستے میں دشمنوں سے جہاد کرنے کے لیے جب مسلمانوں کی صفیں سیدھی کی جاتی ہیں, اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے کہتے ہیں پروردگار یہ صفیں اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں, اللہ ہمیں اجازت دے ہم بھی اصل پہن کر ان مسلمانوں کی صف میں شامل ہو. یاد رکھیں صرف اخلاق سے یہ اسلام نہیں پھیلا. اگر اخلاق کی, میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر صرف اخلاق سے یہ اسلام پھیلنا ہوتا تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر میدان کا رخ نہ کرتے. اگر اخلاق سے یہ اسلام پھیلنا ہوتا, اللہ کے دین کا کام پھیلنا ہوتا تو میرے محبوب اپنے دندان مبارک شہید نہ کرواتے. کیا ضرورت. آئیے دیکھتے ہیں میرے کالی کملی والے صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ. پاؤں سے معذور ہے, جس کو ہم لگڑا کہتے ہیں. لگڑے پاؤں سے معذور ہیں, چل نہیں سکتے. ان کے 4 بیٹے تھے. کتنے؟ صحابہ کی زندگیاں پڑھا کرو مسلمانوں. لیلا مجنو کی کہانیاں آپ پڑھتے ہیں, لطیفے پڑھتے ہیں, اپنے بچوں کو کہانیاں ڈرامے پتہ کیا کیا ان کو چیزیں سکھاتے ہیں. صحابہ کی زندگی سکھایا کریں تاکہ آگے چل کر آپ کے کام اسلام. سبحان اللہ. آج کل تو ہمارے تعلیمی نصاب کو اس طرح فرق کر دیا گیا ہے. پہلے دور میں صحابہ کرام کے واقعات اور قصے مختصر ہوا کرتے تھے, اور آج کل تو ایسے ڈرامے ہماری کتابوں میں بھرے پڑے ہیں کہ آدمی کہتا ہے یہ کون سا نصاب ہے, مسلمانوں کے ہے یا یہودیوں کے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ لنگڑے صحابی ہیں, پاؤں سے معذور ہیں. جہاد کا اعلان ہو گیا, حی علی الجہاد, جہاد کے لیے نکلو. یہ صحابی لنگڑے پاؤں سے, ایک بیٹا کیا, دوسرا, تیسرا, چوتھا. ان 4 بیٹوں نے جب جہاد کی تیاری کی, دیکھا تو بوڑھا باپ, لنگڑا باپ, معذور, پاؤں سے معذور باپ بھی اپنے جسم پر اسلحہ باندھ کر ان سے پہلے تیار کرے. انہوں نے کہا حضور خیر, آپ چل نہیں سکتے, لڑ نہیں سکتے, بھاگ نہیں سکتے, مقابلہ نہیں کر سکتے, آپ کیسے لڑیں گے, دشمن کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ایک بیٹے نے کہا میں آپ کی طرف سے لڑوں گا, دوسرے نے کہا میں آپ کی طرف سے لڑوں گا, تیسرے نے یہ کہا, چوتھے نے کہا ہم آپ کی طرف سے لڑیں گے. اس بزرگ صحابی کا جذبہ جہاد دیکھیں, جنت میں جانے کا شوق دیکھیں. کہنے لگے کیا میری آپ بات کریں گے, آپ جنت میں جائیں گے, اور میں اگر پیچھے رہ گیا کیا میرا ہاتھ پکڑ کر اللہ سے سفارش کر کے جنت میں لے کے جائیں گے؟ جی ضرور لے کر جائیں گے. لیکن کہنے لگے میرے پیارے بچوں, اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو مجھے جنت میں وہ نعمت نہیں ملے گی تو دشمن کا تیر کھا کر مجھے وہ مزہ آئے گا, وہ مجھے جنت دیکھنی. بیٹے کہہ رہے ابا نہیں جانا, باپ کہہ رہے بیٹوں میں نے جانا ہے. چلتے چلتے بات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں چلے گی. بیٹے باپ ہے, باپ کہتا میں نے جانا ہے, بیٹے کہتے ہم نے نہیں جانے دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا ارے بھائی تم کیسے لڑو گے؟ فرمایا اللہ کے رسول میری گزارش یہ کہ میں لڑ نہیں سکتا, میں مقابلہ نہیں کر سکتا, مجھے پتا ہے میں معذور ہوں, لیکن
میں اتنا تو کر سکتا ہوں نا کہ جب کسی مجاہد کے، جب کسی آپ کے محبوب صحابی کو تیر لگ رہا ہوگا، میں سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو جاؤں گا، اپنے جسم پر تیر کھاتا رہوں گا، نیزے کھاتا رہوں گا، زخم کھاتا رہوں گا، میرے زخم کھاتے کھاتے وہ پتہ نہیں کتنے دشمن کا مقابلہ کر جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید بن کر اللہ کے سامنے جنت میں پیش ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے جذبے کی قدر کیا کرتے تھے، قدردان تھے میرے محبوب، قدردانی کرتے ہوئے اجازت دی، ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، جہاد میں چلے جائیں۔ یہ صحابی رسول لنگڑے ہیں، معذور ہیں، لڑکتے لڑکتے میدان جہاد میں گئے، کئی کافروں کا مقابلہ کرتے کرتے جامع شہادت نوش کر گئے۔ جب میدان جہاد ٹھنڈا ہوا، پتہ چلا فلاں کی لاش گر گئی، فلاں کی لاش گر گئی، فلاں کی لاش گر گئی، فلاں شہید ہو گیا۔ دیکھا کہ عامر بن جموح بھی جامع شہادت نوش کر کے میدان جہاد میں پڑے گئے۔ بیٹوں نے، فیملی والوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے ابا حضور کے گھر لے، اپنے علاقے میں لے کر جائیں گے، مدینے میں لے کر جائیں گے۔ باقی صحابہ کی وہی میدان احد میں قبر بنا دی گئی۔ بیٹوں نے کہا ہم اپنے ابا حضور کو مدینے لے کر جائیں گے، چنانچہ ان کی لاش کو اونٹ پر لاد دیا گیا، رکھ دیا گیا۔ سنیے گا، بڑی عجیب بات ہے، شہید کا مقام دیکھیں۔ لاش اونٹ پر پڑی، اونٹ کو اٹھایا گیا، اونٹ اٹھا، اونٹ کو بگاتے ہیں مدینے کی طرف، اونٹ بیٹھ جاتا ہے، مارا، ٹوٹا، اس کو بہکایا، ڈرایا، دھمکایا، اونٹ کہتا ہے میں نے یہاں سے ہل نہیں۔ اور جب اونٹ کی مہار پکڑ کے پیچھے دوبارہ احد کی طرف، میدان جہاد کی طرف، میدان جہاد کی طرف اس کا رخ کر گیا تو اونٹ بالکل بڑے آرام کے ساتھ، بڑے سہولت کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ اور کہا کہ اونٹ اب چل پڑا ہے، اس کو دوبارہ مدینے کی طرف لے کر جائیں۔ دوبارہ مدینے کی طرف رخ کیا اور پھر بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مسئلہ چلا گیا، یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے، مدینے کی طرف اونٹ لاش لے کر نہیں جا رہا، ادھر منہ کرتے ہیں فوراً بھاگ پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہاں بھائی یہ بتائیں کہ انہوں نے مدینے سے نکلتے ہوئے کوئی دعا تو نہیں کی تھی؟ جی یا رسول اللہ دعا کی تھی۔ کیا تھی دعا؟ یہ تھی اللہم لا ترد، اللہم لا ترد، یا میرے پروردگار مجھے میدان جنگ سے، میدان جہاد سے میں اگر لڑتے لڑتے شہید ہو گیا تو مجھے واپس مدینے میں نہ لانا، اللہ ادھر ہی مجھے شہادت عطا فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا اس کی اللہ نے قبول کر لی ہے، یہ کبھی مدینے میں نہیں جا سکتے، اس کو یہی میدان جہاد میں، میدان جنگ میں اس کو دفن کر دیا۔ مسلمانوں، جذبہ جہاد، اور ایک اور بات بتاتا چلوں، بات ختم کرتا ہوں، کہ یہ جو جہاد ہے نا، جہاد ہر کام شوق سے ہوتا ہے، ہر کام، دنیا کا ہر کام شوق سے ہوتا ہے۔ نماز شوق سے پڑھی جاتی ہے، سکون ملتا ہے، زکات شوق سے دی جاتی ہے، بندے کی لالچ ہوتی ہے کہ میں اللہ سے تجارت کروں گا، 1 روپے دوں گا تو اللہ مجھے 70 دے گے، 1 دوں گا تو اللہ مجھے کئی دگنا بڑھا کر دیں گے، تمام لالچ میں، ہرس میں آ کر زکات دیتا ہے۔ لیکن جہاد ایک ایسا عمل ہے جو غیرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ غیرت آدمی کے دل میں جہاد کی بات نہیں اترتی، غیرت کے ساتھ ہوتا ہے جہاد۔ جس مسلمان کے دل میں احیاء کلمت اللہ کی اہمیت اور اس کو وہ امپورٹنٹ سمجھتا ہوتا ہے، وہ غیرت کے ساتھ میدان جہاد میں نکلتے ہیں اور لڑتے لڑتے اپنی جان جانا فرید کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ مسلمانوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، آج کی اس مجلس میں ہمارے فلسطین کے مسلمان مظلوم ہیں، گھیرا ڈالا ہوا ہے اسرائیلی فوج نے، بمباری، لوٹ مار، عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، مسلمان مر رہے ہیں، خون میں لت پت،
بیویاں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، ہمارا قبلہ اول بیت المقدس پر حملے، بمباریاں۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ؟ ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں، اپنی غیرت اور حمیت کو جگائیں اور اللہ کے حضور ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں، دعائیں کریں گے انشاءاللہ، اور ظالموں کے خلاف اپنے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے ان کے لیے دعا کرے، اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود فرما، ان کی جڑیں ختم کر دیں۔ ان یہودیوں کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، ان یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ اپنی دوستیاں مت پالنا، یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود و نصارہ یہ کمینے ایسے بدبخت ہوتے ہیں، جب تک آپ ان کے پیچھے پیچھے نہیں چلے گے یہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان کیا تھا اخرج اليہود والنصارى، اخرج اليہود والنصارى، فرمایا اس جزیرہ عرب سے، پوری عرب زمین سے، ان یہودیوں سے، ان عیسائیوں سے، اس پاک سرزمین کو، اس عرب کی زمین کو، ان پلیتوں سے، ان نپاکوں کے، ان کے غلط اجسام سے، ان کے ناپاک جسموں سے اس پاک عرب کو نکال کر ان کو پاک کر دو۔ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو کبھی دوست مت بنانا، یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے دوستو ہم اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے یہودیوں سے بچ کے رہیں، نصرانیوں سے بچ کے رہیں، کبھی ان کی مصنوعات استعمال نہ کریں، کوشش کریں جو ہم کر سکتے ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، اور اللہ کے حضور پیش ہو کر ان اپنے مظلوم مسلمانوں کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں۔ اللہ پاک ان مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔